السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، جامع مسجد اہل حدیث بھانڈوپ سوناپور کے ذمہ داران، ٹرسٹیان، ممبران، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعد منگت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے باخبر ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام مومن مرد اور تمام مومنہ عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ انہیں یعنی ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. اس لیے کہ اگر موت آ گئی، آخرت آ گئی، تو اسے یہ فکر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے نام اعمال میں اعمال صالحہ کا کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. یہ فکر، یہ سوچ، یہ تڑپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ہونی چاہیے. حضرت گرامی، اس آیت میں ذرا غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ یہاں کہا کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے.
عربی زبان میں غد کے معنی ہوتے ہیں آنے والا کل. تو اللہ رب العالمین یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو غد کا استعمال کیا ہے، غد کا لفظ کا استعمال کیا ہے آخرت کے بجائے، اس سے کئی مسائل مستفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کو کل کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح سے دنیا کے بعد آخرت کا آنا بالکل یقینی ہے. دوسری بات مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جس طرح سے آج کے بعد کل کا دن ہم سے قریب ہے، اسی طرح سے دنیا کے بعد یہ آخرت بالکل قریب ہے. اور تیسری بات مفسرین نے جو اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کو جو لفظ غد سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے. اس لیے کہ جیسے آج کے بعد کل کا دن مختصر ہے، اسی طرح سے دنیا کے بعد آخرت کے دنیا کے گویا کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے. یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی جو اس دنیا کے اندر ہم گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر تم نے کتنی زندگی گزار کر آئے، کتنے سال دنیا کے اندر تم رہ کر کے آئے ہو، جب اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہم سے سوال و جواب کرے گا تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا، ہم جو اس کو جواب دیں گے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس موضوع کی وضاحت کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہم سے یہ پوچھے گا، ہم سے یہ سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر تم کتنا دن رہ کر کے آئے ہو، تو ہماری زبان سے یہ نکلے گا کہ جو ہمیں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزار کر کے ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم یا تو ایک دن گزار کر کے آئے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر کے آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ دنیا کی زندگی کوئی شخص اگر جو 100 سال گزار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا تو یہی جواب دے گا اللہ رب العالمین کے سوال کے بعد کہ ہم دنیا میں یا تو ایک صبح گزار کر آئے ہیں یا ایک شام گزار کر آئے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ چپکے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اب آپ کو علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے علی الاعلان پیش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. صفا یہ مکہ کے اندر ایک پہاڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہیں، مکہ والے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اے مکہ والوں، تم لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو اور میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں. تمہیں صرف اور صرف ایک طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے اور مجھے دونوں طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں. اے مکہ والے، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے اس طرف ایک فوج چھپی ہوئی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، وہ قریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ مکہ والے جو اس وقت پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں،
کہا جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ پہاڑ کے اس طرف اگر کوئی لشکر چھپا ہوا ہو، اگر میں بتاؤں اس کے بارے میں تو کیا میری بات مانو گے؟ وہاں پر کوئی لشکر نہیں چھپا ہوا تھا، وہاں پر کوئی لشکر نہیں چھپا ہوا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے مکہ والوں سنو، جس طرح سے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں تو مجھے دونوں طرف کے راستے نظر آ رہے ہیں، اور تم لوگ پہاڑ کے دامن میں ہو تو تمہیں صرف ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے مجھے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے ایک نظر میری اگر دنیا پر ہے تو دوسری نظر میری آخرت پر ہے، اور تمہاری نظر صرف اور صرف دنیا پر ہے، اور میں اس وقت دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں آخرت کے اس خطرے سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اور اس جہنم کے اس خطرات سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جہنم کا وہ خطرہ تمہارے پاس آنے والا ہے، القریب تم اس سے گزرنے والے ہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہوگا، یعنی گزران کو پار کرنا ہوگا، وہاں پر ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صحابہ کرام دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنہیں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، اور کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنی فکر کرتے تھے، آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دیکھا اور کہا ہے معاذ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تمہارے اندر تو بڑی چینجنگ نظر آ رہی ہے، یہ تمہارا چہرہ، یہ تمہارے کپڑے کی حالت اور یہ پراگندہ حالت، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، تمہارے اندر میں بہت تبدیلی دیکھ رہا ہوں، آخر کیا معاملہ ہے، اس غم کے اندر مبتلا ہو، کیا پریشانی ہے، ذرا ہمیں بھی بتلاؤ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو صرف ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، اور مجھے تو یہی غم ہے، یہی تکلیف ہے، یہی رنج ہے، بار بار میں سوچ رہا ہوں، اور صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، جنت کیسے ملے گی، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ آپ کے پاس آیا ہوں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کر دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے، میں وہ عمل کروں اور اس عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آخرت کے حوالے سے جہنم کی ہولناکیاں اور قیامت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں، اور اتنی تبدیلی اللہ کے صحابی کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا اور آپ سے مجھے پوچھا۔ اور یہی نہیں بلکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ عمر بن الخطاب کون ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی اس سوئے زمین پر نبی بنایا جاتا، نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر لگایا جاتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی عمر بن الخطاب کے بارے میں کہ جس طرح سے پچھلی امتوں میں کچھ ایسی شخصیتیں اس روئے زمین پر پائی جاتی تھی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اس امت میں اس روئے زمین پر اگر کسی شخصیت کے اوپر الہام ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حذیفہ بن یمان یہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. راز کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے حذیفہ تم تو صاحب سر ہو, تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو, راز کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کی ہے. میں تمہارے پاس آیا ہوں اور مدینہ کے اندر منافقین کون کون ہیں, منافقوں کی لسٹ, منافقوں کی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دی ہے. میں تمہارے پاس آیا ہوں, کان میں چپکے سے مجھے تم بتا دو کہ کہیں ان منافقین کی لسٹ میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی. جنت کی بشارت مل چکی ہے, جنت کی خوشخبری مل چکی ہے, لیکن پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے سکون نہیں ملے, تڑپ رہے ہیں. کہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد سے گزر رہے تھے, تراویح کی نماز ہو رہی تھی. تراویح کی نماز میں پڑھنے والا قاری جو قرات کر رہا تھا وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا, اور سورہ طور کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچا, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آیت کریمہ ٹکرائی, انہوں نے یہ سنا کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے. سن کر کے انہوں نے اس آیت کریمہ کا اپنے دل پر اتنا عزم لیا کہ وہ ڈر کی وجہ سے بیمار پڑ گئے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک مسلسل بیمار تھے. اسی ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے صحابہ کرام کی حالت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی ہمارے اسلاف صحابہ کی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی آخرت کی فکر کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا, اے عمر بن خطاب تمہارے لیے تو بشارت ہے, تمہارے لیے تو خوشخبری ہے, اس لیے کہ تم نے اپنے دور خلافت میں جو عدل و انصاف کیا ہے ویسا عدل و انصاف تا قیامت کوئی بھی حکمران نہیں پیش کر سکتا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیا. تو انہیں کچھ لوگ خوشخبری دینے آئے اور کہا کہ تم نے جو عدل و انصاف کیا ہے تمہارے لیے تو خوشخبری ہے, یعنی اب تو تمہارے لیے جنت ہے. عمر بن خطاب لوگوں سے کہتے ہیں, اے لوگوں تم یہ کیا کہہ رہے ہو, اے لوگوں تم یہ کیا کہہ رہے ہو, مجھے تو خوف ہے, مجھے تو ڈر ہے اس بات سے کہ جب میں اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں, جب اللہ رب العالمین مجھ سے سوال و جواب کرنا شروع کرے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عمر بن خطاب تم نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ کیا ہے نہ اس میں تمہارے لیے کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عقاب ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے. یہ صحابہ کرام, یہ ہمارے اسلاف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے میں چل رہے تھے, انہوں نے ایک لوہار کو دیکھا جو لوہے کو گرم کر رہا تھا. لوہے کو گرم کر رہا تھا. انہوں نے جب اس لوہار کو دیکھا اور اس لوہے کی طرف دیکھا جو لوہا گرم ہو کر کے سرخ ہو گیا تھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود آخر تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس لوہے کو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے, جبکہ دنیا کی آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے بعد اگر اسے وہاں سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ راحت محسوس کرے گا. یعنی جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا, کہا جس آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس آگ نے کس قدر اس لوہے کو سرخ کر دیا ہے, تو یہ انسان کا کمزور جسم جب اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو اس انسان کی جسم کی حالت کیا ہوگی. یہ باتیں سوچ کر کے وہ زارو مدار ہونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالت کیا ہے, اپنے گھر سے باہر نکلے, انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا اور اس پرندے کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں کہ اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو مر جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, نہ تجھ سے سوال
ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا. اس پرندے کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں انہیں 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی. جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، سفر بہت لمبا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو اس وقت میری مدد کرے، اسباب سفر مہیا کرے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، کون ہے وہ شخص جو آج میری مدد کر سکتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سونے کے سکے، 1000 چاندی کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو لے کر کے منبر میں کھڑے ہو گئے اور ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان کوئی عمل بھی نہ کرے، انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، انہیں کوئی چیز نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. یہ خوشخبری، یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کو دے رہے ہیں. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے؟ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. کسی نے کہا کہ عثمان بن عفان، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبرستان سے آپ گزرتے ہیں تو آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنے نہیں روتے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آخرت کی جو منزل، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جو شخص قبر میں پاس ہو گیا، فرشتوں کے سوال کا جواب دے گیا تو آگے کے مراحل میں اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن جو شخص کسی قبر کے اندر فیل ہو گیا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہ دے سکا، تو اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جہنم سے کنیکٹ کر دے گا، جہنم سے کنیکٹ کر دے گا اور جہنم سے آگ، دھوئیں، زہریلے سانپ اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے جانور جو زہریلے ہوں گے وہی اسی قبر پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ ان کو عذاب دیتا رہے گا. یہ ساری باتیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو سوچتے تھے تو ساروں خراب ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ کے رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورتوں کا نام لیا، کہا سورہ مرسلات، سورہ ہود، اس طریقے سے 3-4 سورتوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہا کہ مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب آخر ان صورتوں کے اندر ایسی کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. پڑھتے ہیں 1 رکوع 2 رکوع 1 پارہ، جب پورا قرآن بھی مکمل کر دیے لیکن اس کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، چند مخصوص صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. اب آخر ان صورتوں کے اندر کون سی ایسی بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے ہیں، ہم زدہ ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ ان صورتوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو قومیں گناہ کرتی تھی، چوریاں کرتی تھی، یا اسی طریقے سے دین کا جو معاملہ ہوتا تھا تو اس میں وہ لوگ کاٹا مارتے تھے، دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے، لینا ہوتا تھا تو زیادہ لیتے تھے اور مختلف قسم کے گناہ کرتے تھے. تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو کیسے ہلاک و برباد کیا. آپ سورہ عنکبوت پڑھیے، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے بس پکڑ لیا. فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر ہلاک کیا. وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبا کر کے ہلاک کیا. اللہ نے کہا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس طرح سے اللہ رب العالمین کو
قوموں کو عذاب سے دوچار کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تو ہلکی پھلکی خطائیں سب اللہ نے معاف کر دی۔ آج ہم اپنا چاہے سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اسلاف کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے اسلاف کتنی فکر کرتے تھے، آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا کی مال و دولت کی ہوس میں اور اسے حاصل کرنے کے لیے، دنیا پانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے چکر میں، یہ دنیا جس کے لیے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے مال و جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، جبکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، اس کی حقیقت کو بتایا کہ صحابہ کرام میں کسی نے ایک مرتبہ ایک مری ہوئی بکری کو لے کر کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ کیوں نہیں تم اسے ایک دینار میں بیچ دیتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری اور دوسری عیب دار، اس کا کان کٹا ہوا ہے، یہ مری ہوئی ہے پلس عیب دار ہے، اسے ایک درہم میں کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری جسے تم دیکھ رہے ہو، دنیا کی جو حیثیت اس سے نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر کو ایک گھٹ پانی کر دے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آج اس دنیا کے پانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر نقصان ہمیں گوارا ہونا چاہیے، دنیا کی ہر تکلیف ہمیں برداشت ہونی چاہیے، اگر ہماری لیے آخرت پر نہیں ہو۔ وہ مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، جبکہ حدیثوں میں کوئی خاص اس کی فضیلت نہیں بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، اور بازار کے روایت کے مطابق جو آگے بات کہی جاتی ہے کہ اس پر جنات کا اٹیک ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے تاکہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا مت کریے، آپ میرے لیے دعا مت کریے، میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے مجھے، میں اس پر اگر صبر کروں گی تو مجھے جنت ملے گی۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجیے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کی سیرت پڑھنی چاہیے، کتنی شرم و حیا کا معیار دیکھیے، وہ شرم و حیا والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں، اس بیماری کا میرے اوپر جب حملہ ہو تو میرے بدن پر کپڑا برقرار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے لیے اتنی دعا کروں۔ تو دنیا کے اندر اگر ہماری آخرت بن رہی ہے، آخرت ہمیں مل رہا ہے، آخرت کا سودا ہو رہا ہے، جنت ہمیں مل رہی ہے، تو دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو دنیا کا ہر نقصان گوارا ہونا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ہجرت کرنے کی باری آئی اور جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو مکہ والے سہیب رومی کے پاس آئے اور کہا کہ اے سہیب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مال، یہ منال،
یہ تو تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا ہے، اگر تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو تو یہ مال جو تم نے، یہ روپے اور پیسے اور یہ جائیداد جو تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا ہے، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ اگر تم مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہو تو تمہیں تنے تنہا جانا پڑے گا۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روپے اور پیسے، سونے اور چاندی اور جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے اکیلے تنے تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی اور پورا واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیب رومی سے کہتے ہیں ربی سہیب، ربی سہیب، اے سہیب تم نے بڑا ہی نفع بخش سودا کیا۔ کون سا نفع بخش سودا؟ یہ تو سہیب رومی نے کمایا ہے، اپنے مال و جائیداد، روپے اور پیسے وہ مکہ کے حوالے کر کر کے مدینہ تنے تنا گئے ہیں۔ کون سی نفع بخش تجارت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کہا کہ تم نے یہ ساری چیزیں جو تمہارا نقصان ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں تم اللہ کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہو تو اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ سہیب رومی کے بارے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں اس کی فکر نہ کر کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی دائمی نہیں بلکہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو زندگی ہمارے لیے ہمیشگی والی ہے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات آپ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین